ابھی تک صرف یہ کتاب نہیں لکھی گئی کہ دہشت گردی کا خاتمہ کیسے کرنا ہے. باقی تمام جو آپ کے اور میرے مسائل ہیں ان کے بارے میں کتابیں ہیں. جیسے آپ نے بچوں کی بات کی تو ایک بہت ہی شاندار کتاب ہے ہاؤ ناٹ ٹو ریز اے بریٹ. دیکھیں حل یہ نہیں ہے کہ ان کو ان چیزوں سے محروم کر دیا جائے. حل یہ ہے کہ اس کو ٹائم کا پابند کر دیا جائے کہ کوئی کام کس عمر میں کرنے کا ہے اور کتنی دیر روز کرنے کا ہے اور پہلے کون سا کام کرنے کا ہے اور بعد میں کون سا کام کرنے کا ہے. یہ نہیں مطلب کہ آپ بچوں کو ان چیزوں سے محروم کر دیں، لیکن اس کے کوئی ٹائمنگ تو ہونی چاہیے. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ماں باپ کی مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ہر معاملے میں مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ماں باپ بعض اوقات خود چاہتے ہیں کہ بچے ان کی زندگی میں دخل نہ دیں، اور ماں باپ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو وہ بچوں کو خود ایسی چیزیں لا کے دے دیتے ہیں یا بچوں کو پکڑا دیتے ہیں. یا پرانے زمانے میں جیسے ہم جب بچے تھے تو والدین کہا کرتے تھے کہ جاؤ جا کے کھیلو، کہ ہم ان کو مخل نہ ہوں ان کے کاموں میں، جو کام وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس میں ان کو ڈسٹرب نہ کریں. لیکن بچوں کو اگر آپ صرف نئی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں، ان کے سائز سے دھوکہ کھانا چھوڑ دیں. یہ جو سائز ہے نا بچوں کا، اس سے ہم بہت دھوکہ کھاتے ہیں اور انہیں پورا انسان نہیں سمجھتے. ہم انہیں منی ہیومن بینگ سمجھتے ہیں، حالانکہ صرف ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، باقی وہ پورے ہوتے ہیں، کمپلیٹ ہیومن بینگ ہوتے ہیں. اور وہ ایسی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں جو بعض اوقات بڑے بھی نہیں سوچ سکتے، بلکہ وہ بڑوں سے بہت آگے سوچ رہے ہوتے ہیں. جب ان کے ماں باپ پہلی دفعہ لڑتے ہیں تو بچے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگے چل کے انہوں نے ہن طلاق دینی ہے. اٹس ناٹ اے جوک، اٹس اے ریالٹی کہ جب بھی ماں باپ آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو بچوں کا ذہن بڑی تیزی سے وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ انہوں نے ہن ایک دن آپس دے وچ علیحدہ ہو جانا ہے تو ساڈا کی بنے گا.